بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب ناظرین ایک اور جو خبر ہے وہ خامنئی اور ایرانی صدر کی جانب سے، اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی نیت۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر، کیونکہ تیسرے کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ ایران کو پتہ ہے کہ وہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی لڑائی کا حصہ بنے۔ اب اس میں اس موقع پر جو ایک سٹیٹمنٹ مجتبیٰ خامنئی کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مشرقی پڑوسیوں کو بہت قریب سمجھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کہا کہ یہ ملک ان کے والد آیت اللہ علی خامنئی کا خاص پسندیدہ ملک تھا، یعنی جو آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے ان کا پسندیدہ ملک پاکستان تھا۔ یہ بات ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نے کہی ہے۔ اس موقع پر کیوں کہی، آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس لڑائی کے اندر اتارنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ چند لوگوں کا فیصلہ ہے، بند کمروں کا۔ پاکستانی قوم سے تو پوچھا ہی کسی نے نہیں، نہ پارلیمان سے پوچھا، نہ کیبنٹ سے پوچھا، ویسے بھی حکومت جعلی ہے۔ تو وہ لڑائی میں اترنے والے، ایران بھی اس بات کو جانتا ہے، تو انہوں نے بتایا جناب ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، یا ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے پاکستان کے آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت بھی دی، تو یہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر نے مسلمان ملکوں سے لڑائی اوائڈ کرنے کے لیے کہا کہ سیکیورٹی بلاک تشکیل دیا جائے اسلامی ممالک کا۔ ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، پڑوسی ممالک ہمارے بھائی ہیں، اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں، خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ خطے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا مفاد اٹھانے کے لیے کوئی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اب ایرانی دباؤ اتنا زیادہ امریکہ پہ بڑھ گیا ہے، اور امریکہ کے لیے صورتحال اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی ترسیل پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی 90 کی دہائی سے، اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس، اس رپورٹ کے مطابق ایران کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کا جو لاکھوں بیرل تیل موجود ہے سمندر میں، وہ اس تیل کو سپلائی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایران کو کبھی اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو اب ایران کو یہ پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا تیل سپلائی کر سکتے ہیں، لاکھوں بیرل تیل ایرانی جو ہے وہ اس کو فروخت آپ کر سکتے ہیں، دنیا کو دے سکتے ہیں، تاکہ جو تیل کی قیمتیں عالمی سطح پہ بڑھ رہی ہیں انہیں کچھ کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگاتار دباؤ ہے۔ جیسے ہی تیل کی قیمت بڑھتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا سے جو ہے وہ مصیبت پڑ جاتی ہے، پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو جاتی ہے، تو ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں اس صورتحال میں۔ اب یہ ایک امریکی کیپلر انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگر ایران ایک مہینے کے اندر اپنا یہ تیل بیچتا ہے، ایک مہینے کے لیے ابھی انہوں نے فی الحال پابندی اٹھائی ہے، اگر یہ تیل ایران بیچتا ہے تو ایران 8.7 ارب امریکی ڈالر کما سکتا ہے۔ اب یہ بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے۔ پاکستانی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنے چکر لگاتے ہیں، کس کس کو ملتے ہیں، کیا کیا بات کرتے ہیں، کئی چکر لگانے اور منتیں کرنے کے بعد آپ کو رول اوور ملتا ہے 1 ارب ڈالر کا، 2 ارب ڈالر کا۔ ٹوٹل لڑائی آپ نے لڑنی ہے تو آپ نے سعودی عرب کو کہا کہ ہمیں ادھار دے دے، پیسہ صرف ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دے، کتنا 5 ارب ڈالر، اور ایران کو 8.7 ارب ڈالر، یعنی ایران کو تو جنگ کا۔ ٹرمپ نے اس موقع پر نیٹو کو بھی ایک دھمکی لگائی ہے۔ یہ دھمکی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ دیکھیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیٹو ٹرمپ کی مدد نہیں کر رہا، اور ایران کے حمایتی اور سپورٹر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشیا نے صاف اعلان کیا، پیوٹن نے کہا جی کہ بغیر کسی شرط کے، یعنی غیر مشروط طور پہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ رشین سٹیٹمنٹ ایران کو بہت طاقت دیتا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو کہ رشیا کس لیول کی سپورٹ ایران کو کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی اگر ہمارے نام نہاد نیٹو کے اتحادی آپ نے ہرمز کو کھلوانے میں ہماری مدد نہیں کرتے، حالانکہ وہ یہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے، بڑی تیزی سے ہو جائے گا اور بڑا محفوظ رہے گا، وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ یہ کرنے میں مدد نہیں کرتے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے یہ بتایا کہ اب جب کہ جنگ بڑی حد تک جیت لی گئی ہے تو میں تو جنگ سے نکل جاؤں گا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔
تو مجھے اپنی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کو محفوظ بنانے کے عزم کی دوبارہ تصدیق کرنی پڑ سکتی ہے. یعنی میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا. دوبارہ نیٹو کو دھمکی لگا دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا تو یورپ اکٹھا ہو گیا تھا کہ ہم گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیں گے. فوجی طاقت سے وہ قبضہ تو کر سکتا ہے, سسٹین کرنا بڑا مشکل ہے. اور یورپ کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے کوئی امریکہ اپنا فائدہ تو نہیں کرے گا. لیکن اس نے پھر دھمکی لگا دی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات وہاں تک نہ پہنچے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب گیند یورپ کے کورٹ میں ہے. ہم نے کئی دہائیوں تک نیٹو کو فنڈ کیا ہے اور بدلے میں کچھ حاصل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ عراق سے سارا پیسہ امریکی کمپنیاں کما کے لے گئیں, مڈل ایسٹ سے سارا پیسہ امریکی کمپنیاں کما کے لے گئیں, افغانستان سے سارے معدنیات امریکی اٹھا کر لے گئے. یہ اب وینزویلا کے سارے معدنیات اور ساری چیزیں امریکہ کے کنٹرول میں. تو جہاں جہاں پہ بھی لڑائی ہوئی ہے, یا آپ لیبیا چلے جائیں, وہاں پہ کون سی کمپنیاں ہیں, کون کام کر رہا ہے, فرنٹ مین کون ہے, بیک پہ کون ہے, ساری دنیا جانتی ہے. تو نیٹو کی لڑائیوں میں امریکن کمپنیوں نے بے شمار پیسہ کمایا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پیسہ بھی امریکہ نے لگایا, لیکن زیادہ پیسہ کمایا انہوں نے کہا جی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ دے یورپ, جو ہم نے پیسہ لگایا. میں نے اپنے پہلے دور حکومت میں اپنی فوج کو بہت مضبوط بنایا. اب دنیا کی وہ سب سے طاقتور فوج ہے, اور میں اسے امریکہ اور دنیا کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ استعمال کروں گا, اور جس طرح میں مناسب سمجھوں گا اس طرح استعمال کروں گا. آپ کی توجہ کا شکریہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو اور امریکہ کو اب تک کی سب سے بڑی دھمکی لگا دی ہے کہ جناب میں وہاں پہ, اب میں سہیل آفریدی کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو اس لیے پڑھ کے سناؤں گا کہ پاکستان کے اندر نہ سارے مسائل کی جڑ یہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. سہیل آفریدی نے کہا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو دیا. قوم نے پاکستان کا فیصلہ کرنے کا اختیار عمران خان کو دیا, کیونکہ قوم کو یقین تھا اور ہے کہ وہ لیڈر پاکستان اور پاکستانیوں کا سودا نہیں کرے گا. پاکستان کی عزت اور وقار اور سلامتی اور غیرت اور خودداری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. لیکن 25 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو مسلط کر دیا گیا, جن کو پاکستانی قوم نے یکسر مسترد کیا تھا. عمران خان کو جیل میں ناحق قید رکھ کر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کسی صورت پاکستان یا پاکستانیوں کے فائدے میں نہیں ہے. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جب محب وطن پاکستانی بند کمروں میں بنائی گئی داخلہ یا خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہیں تو کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم افغانستان چلے جاؤ, اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر مظلوموں کا اتنا تمہیں درد ہے تو ایران کیوں نہیں چلے جاتے. پاکستان کو صرف چاند تاروں ستاروں تک محدود کرنا ہے, یا بغیر اس کے بھی کوئی پاکستانی یہاں رہ سکتا ہے. یہ چاند ستارے تارے اشارے جو وردیوں پہ لگے ہوتے ہیں نا, یہ اس کی بات ہے. میرے خیال میں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی ناکام پالیسیز پر نظر ثانی نہیں کرنی, اختلاف رائے کی قدر نہیں کرنی, قومی یکجہتی کی طرف نہیں جانا, حقیقی جمہوریت کی طرف نہیں جانا, انصاف کا جنازہ نکالتے رہنا ہے, آئین اور قانون کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جن کے اثاثے, جائیدادیں, کاروبار اور ملکی اور اپنا مفاد ملک سے باہر ہے. انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف نہیں لے کر جانا. یہ چند لوگ خود کو عقل کل اور 25 کروڑ پاکستانیوں کو جاہل اور بیوقوف سمجھتے ہیں. عقل مندوں, جس طرح آپ ملک کو لے کر جس طرف جا رہے ہیں وہاں سے واپسی پھر نہیں ہوگی, اور نہ ہی کوئی آپشن باقی رہے گا. رک جاؤ اور ہوش کے ناخن لو. اگر غلط پالیسیز پر تنقید کرنے والوں کو ملک سے نکال دیا جائے گا تو پھر 25 کروڑ میں سے صرف چند بوٹ پالیشی ہی باقی رہ جائیں گے, جن کو ملک چلانا نہیں صرف بوٹ چمکانا آتا ہے. پاکستان اس وقت کرائسس میں پھنس چکا ہے. اس صورتحال سے ملک کو صرف عمران خان نکال سکتے ہیں. ہوش اور عقل سے کام لو اور مینڈیٹ اس لیڈر کے حوالے کرو جس کو پاکستانیوں نے پاکستان کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے. پاکستانی قوم تیاری کرے. اب عمران خان کا مزید جیل میں رہنا پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوگا. اب عمران خان صاحب کی رہائی ناگزیر ہے. اس کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ یہ پاکستان, پاکستانیوں اور آنے والی نسلوں کی بقا کا سوال ہے. دیکھیں, تحریک اور سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم, جو میرے پاس انفارمیشن ہے, یہ کوشش کریں گے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی. دیکھتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے. عید کے بعد نیا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. اب تک لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.